اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ آیت نمبر 27، 28 اور 29 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، اب میں الفاظ کے ساتھ ترجمہ پیش کروں گی۔ الذین ینقضون، الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما اس چیز کو امر اللہ حکم دیا ہے اللہ نے، بہی اس کی بابت، ان یہ کہ یوصلا اسے ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم حالانکہ تھے تم، امواتن مردے، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہی موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ پھر اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہی ہے اللہ جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم پھر استوی متوجہ ہوگا، الی السماء آسمان کی طرف، فسوا
ہننا، چنانچہ اس نے ٹھیک کر کے بنا دیا انہیں سب سات سماوات آسمان، و ہوا اور وہ بے کلی شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے ہدایت لینے کی بجائے گمراہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کی 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ جن لوگوں میں یہ 3 صفتیں ہوں گی وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا گمراہی میں زیادہ ہوں گے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر ان کے آگے جمع کیا اور ان سے ایک عہد لیا۔ یہ عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم علیہ السلام سے فرمایا، الست بربکم، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے کہا کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 172 اور 173 میں اس طرح سے بہت واضح کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اے نبی، یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پھر کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ آیت نمبر 174۔ ان آیات میں فاسقوں کی پوری تعریف بیان فرما دی گئی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ سے وہ کیے ہوئے عہد الست کو توڑ دیتے ہیں، جو یہ تھا کہ ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے، اور دوسرے جن چیزوں بالخصوص رشتوں ناتوں کو ملائے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ توڑ ڈالتی ہیں۔ پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ذکر ہے، اور دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان تعلق کا۔ اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہیں سے فساد کی جملہ اقسام پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرابت داری توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، قرابت کا خیال نہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کروں گا۔ رحم کہنے لگا، پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورۃ محمد کی یہ آیت پڑھ لو جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 22،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پھر اے منافقو، تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اسی طرح اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے۔ پہلے موت، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا، اس کے بعد ان ارواح کو موت کی ایک شکل میں رکھا جس سے آپ مکمل موت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر وہ مکمل موت ہوتی تو اس صورت میں کوئی عہد نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی اور ان کے انفصال کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی جملہ انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھیں لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے تھے، اسی عرصہ میں عہد الست لیا گیا تھا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعمال اختیار کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک، اور چوتھی اور آخری حالت روز حشر دوبارہ جی اٹھنے کے بعد لامتناہی زندگی جو اس کو دی جائے گی۔ جن حالتوں کو یہاں موت سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں بھی زندگی کی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہوتی ہے، مگر چونکہ غالب اثرات موت کے ہوتے ہیں لہٰذا انہیں موت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پہلی موت کے درمیان ہی عہد الست لیا گیا تھا اور دوسری موت میں ہی انسان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ حالت خواب سے سمجھا دی گئی ہے، کیونکہ خواب کی حالت میں انسان پر بیشتر اثرات موت کے غالب ہوتے ہیں، تاہم وہ عالم خواب میں چلتا پھرتا، کھاتا پیتا اور کئی طرح کے کام کرتا ہے، اور خواب یا نیند کو حدیث میں موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، زندگی کی نہیں۔ نیز سونے کے وقت یہ دعا بھی سکھلائی گئی ہے، اللہم بسم کا اموت و احیی۔ قرآنی تصریحات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ موت سلبی چیز نہیں بلکہ ایجابی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے پیدا کیا تھا اور زندگی کو بعد میں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست ہے، خوب بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قدر واضح طور پر ہر بات کو کر دینے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ہیں جو آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا آخرت پر بھی یقین نہیں ہوتا۔ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ اللہ کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا حق ہے۔ توحید اور رسالت کے واضح دلائل ذکر کرنے اور منکرین کے باطل دلائل اور خیالات کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے چند انعامات اور احسانات کا ذکر کر کے کافروں پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اس قدر احسانات ہوتے ہوئے بھی یہ ظالم لوگ کیسے کفر اور انکار کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں کہ اس نے انہیں بے جان مادوں سے جیتا جاگتا انسان بنا دیا، پھر وہ انہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو ان کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا اور ساری زندگی کا حساب کتاب لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان عام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا، پھر آسمانوں کا ذکر کیا جس کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ ان احسانات کا تذکرہ کر کے کافروں کو تنبیہ کی ہے کہ تم ایسے محسن کا کس طرح انکار کرتے ہو، وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تمہارا انکار بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر تم کفر کی زندگی پر قائم رہے تو اپنا انجام
سوچ لو، کیونکہ فاسقین کا انجام انتہائی دردناک قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ ہے، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ اور قوت اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا۔ آگے فرمایا گیا، جنہوں نے کتاب قرآن کو جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو وہ عن قریب جان لیں گے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا، اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ آیت نمبر 20، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا، اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی، ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں تاکہ وہ انتہائی پست لوگوں میں سے ہوں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا، جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق دنیا میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ معزز حاضرین، زمین میں جو کچھ ہے عمومی طور پر اور مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، چاہے یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زمین کی ہر فائدہ مند چیز اس کے لیے حلال ہے۔ حلال و حرام کے احکام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیے ہیں، لہٰذا زمینی اشیاء سے فائدہ انہی احکام کے تحت ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو تخلیق فرمایا، تاہم زمین کی درستگی اور اس کی پیداوار وغیرہ نکالنے کے تفصیلی کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے۔ آسمان ٹھوس اور حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کی تعداد 7 ہے۔ بعض ماہرین ہیئت نے آسمان کو تصوراتی چیز بتایا ہے اور بعض نے ان کی تعداد 9 بتائی ہے۔ یہ سب باتیں قرآن کے خلاف غلط، بے دلیل اور فرسودہ خیالات پر مبنی ہیں۔ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا دار و مدار عقیدے اور نیک اعمال پر ہوگا۔ جو لوگ ان 2 خوبیوں سے متصف ہوں گے ان کے لیے جنت نعیم کی لازوال نعمتیں ہوں گی جن کی صحیح تصویر کشی ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جس طرح بیان کرتا ہے وہ حکمت و دانائی اور موقع محل کے مطابق ہے۔ عقل و فطرت دونوں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ انسان کو اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے مان کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دور انسان دنیا و آخرت دونوں میں خسارے میں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان اللہ سے تو دور ہو لیکن شیطان سے بھی دور ہو۔ انسان کے جسم میں اس کا نفس شیطان بن کر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مسلمان نہیں کرتا، ان احکام کو، ان حدود و قیود کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا نفس بے مخار جانور کی طرح خواہشات کی دوڑ میں دوڑتا ہی چلا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ آخر کار وہ کسی دلدل میں گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس میں نیکی اور بدی دونوں کو الہام کیا، اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، اور آخر میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اسوہ حسنہ دے کر بھیجا، اخلاق کے عظیم ترین درجے پر بنا کے تو تمام انسانیت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم ترین احسانات کو دیکھ کر بھی اگر کوئی انسان قرآن کے احکامات کو نہیں مانتا، آیات کو جھٹلاتا ہے، آخرت سے انکاری ہے، تو وہ صرف بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً یہی شیطان کا تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کو کہنا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے نیچے سے، جہاں سے بھی اس کو موقع ملے گا وہ نیکی کے روپ میں آ کر آپ کو بہکائے گا، وہ بدی کے روپ میں آ کر آپ کو بہکائے گا، وہ لالچ کی صورت میں وہ بڑے بڑے خواب دکھائے گا، اور آخر میں کیا ہوگا؟ جو اس نے ہمارے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ہمیں اسی راستے پہ چلانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لے سکے، اپنی اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکل جانے کا جو اس کو حکم ہوا، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کا بدلہ لے سکے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد